حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے۔ ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط، رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے، اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تیری مرضی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا بنا، وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیسہ سنایا۔ رب کہتا ہے اے میرے خلیل، تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے، اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آؤ۔ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز، اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں۔ کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو۔ تو وہ رب ہے سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک تو وہ تمہارا رب ہے، اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا۔ توجہ چاہوں گا، کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی۔ جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ تو راضی ہوتے ہیں، بلکہ نالائق اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا، جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے؟ جس نے تخلیق کیا ہے، دستے قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا؟ صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا، جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا۔ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں؟ اور کس نے سر کے اندر ایک نشیط اور روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی؟ اور کس نے جو ہے وہ سونگھنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی؟ کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو احسن تقویم بنایا؟ انسان، کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے نہ، حاضر ہی نہ ہو؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب
کسی کو سمجھایا جائے اور اس کا نفس نہ مان رہا ہو، اس کے نفس پہ شاک ہو، تو وہ پھر کب بات مانتا ہے؟ جب میرے حضور نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط راہوں پہ ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن کیا یہ کہہ کے راستہ فرار کا اختیار کیا گیا کہ یہ دور نہیں رہا کہنے کا ٹھیک ہے اپنی مرضی جائیں جہنم میں؟ کہا نہیں، تم مانو نہ مانو، میں تمہاری دہلیز تک پہنچ کے اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ تو کیا آج اگر کوئی بچہ ہمارے پہ ناراض ہو جاتا ہے سختی کرنے کی وجہ سے، تو اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہم نہیں کہیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ اگر اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ سمجھے گا کہ میرا خیر خواہ یہ تھا۔ وہ استاد، وہ مربی ہمارے جنہوں نے سختی کی ہمارے اوپر، اور پھر آج ہم کسی منزل پہ اگر پہنچے تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ فلاں استاد فلاں زمانے میں بڑی سختی کی، لیکن ہم پڑھے ہی اس کی وجہ سے ہیں۔ تو ماں باپ سختی کرتا ہے، بچپنے کی عمر، لڑکپن کا زمانہ، تو اولاد کو بعض کا ماں باپ کی باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن ماں باپ کا ایک حیا ادب ہوتا ہے تو قبول تو ان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں شاید ماں باپ ہمارے پہ ناجائز سختی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبر کے نکھر کے جو معاشرے کا حسن بنے، یہ ماں باپ نے تراشا تھا تو ایسے بنے، پھر وہ ماں باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی سے ہمدردی کریں تو وقتی طور پہ تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں آپ کا شکر گزار ہوگا۔ علامہ رومی نے اس پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ کہتے ہیں ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور اس کے منہ کے اندر گھس گیا، اور ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں نے اس کو بیدار کر کے کہا کہ تیرے اندر سانپ گھس گیا ہے تو یہ خوف سے مر جائے گا، اب کیا کروں؟ تو اس نے ایک چھڑی سے اس کو زور سے مارا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک اور چھوڑی، اس نے بھاگنا شروع کر دیا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کی رفتار کم ہونے لگتی تو ایک اور مارتا۔ کیا خدایا کیا مصیبت ہے، میں نے اس کو کیا کہا؟ میں تو آرام سے سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، لیکن وہ ایک دم گھبراہٹ کا شکار آگے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ آگے کوئی باغ آ گیا تو اس میں فروٹ لٹک رہا تھا، تو کہا کہ کھاؤ۔ عجیب آدمی ہے، مارتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ۔ اس نے کھایا، کہا اور کھاؤ۔ اس نے کہا بابا بس میری بس ہو گئی، کہا نہیں اور کھاؤ۔ اس نے اور کھایا۔ ساتھ جو ہے وہ پانی کا کنواں تھا، کہا یہاں سے پانی پیو۔ اس نے تھوڑا سا پانی پیا، اس نے زور سے ڈنڈا مارا، اور پیو۔ اس نے اور پی لیا۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا حیران کہ عجیب میرا دشمن ہے، کبھی